Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूएकार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुश हैं आप सब? हालेलुया। आम एक दफ़ा खुदावंद के लिए ज़ोरदार तालियां। प्रेज़ गॉड। अपने साथ वाले से कहें, खुदावंद आज आपको बरकत देगा। खुदावंद आज आपको बरकत देगा। आमीन। Say as you mean it. So last time हमने ईमान के ताल्लुक़ से देखा और आज एक बार फिर से इसके जो मज़ीद एस्पेक्ट्स हैं वो देखेंगे हम। और लास्ट टाइम जो हमारा फोकस था याकूब के ख़ात्मे से वो ये था, ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है। और उन्होंने जिस बात पे फोकस किया, दूसरा बाब याकूब दूसरा बाब हमने लास्ट टाइम देखा 14वीं आयत से कि इफ़ देयर इज़ अ नीडी पर्सन अराउंड यू, और सिर्फ तू उसे ये कहे कि सलामती के साथ जाओ, गरम और से रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो उसे क्या फ़ायदा। इसी तरह अमाल भी, ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। So what we studied last time was our faith must be practical and we must be willing to help the needy person जिस कदर कैपेसिटी में हम कर सकते हैं। और उससे पिछले संडे जो मेन बात हमने सीखी वो ये थी कि जो फजल आपके दिल तक पहुंचा है उस फजल को अपनी जेब तक भी पहुंचने दें ताकि खुदा की बादशाहत का भी काम हो और हम गरीबों और मोहताजों की मदद भी कर सकें। आज हम एक डिफ़िकल्ट पैसेज को देखेंगे। थोड़ा सा ड्राई सरमन है क्योंकि ज़रा तालीमी बातें हैं, लेकिन आप सीखने और समझने की कोशिश करें। सो आज का जो पैगाम है वो ये है, लेट योर फेथ ग्रो। अपने ईमान को बढ़ने दें। और एक और टाइटल जो हम इस पैगाम को दे सकते हैं वो ये, हाउ फेथ ग्रोज। जैसे शागिर्दों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा, इंक्रीज कर। So what is going to increase our faith? How faith grows? और वो ईमान जो पहाड़ों को हटा देता है कैसे हमारी ज़िंदगियों में पैदा हो सकता है, ये ऑलरेडी मौजूद है। और इस टाइटल के पीछे या नीचे जो अंडरलाइंग एक सब्जेक्ट है वो ये है कि अपने
انویزیبل فیتھ کو ویزیبل ہونے دیں. وہ فیتھ جو اندرونی ہے اس کا بیرونی اظہار کریں تھرو ورکس، کاموں کے ذریعے. اور دوسرے الفاظ میں لیٹ یور ان سین فیتھ. اب کسی کو نہیں پتا آپ کے اندر کتنا ایمان ہے، آپ کو ہی پتا ہے، لیکن آپ کے جو کام ہیں they will reveal your faith. So your unseen faith will be revealed or seen by the works you do. ہم بیسیکلی اس پیغام میں یہ سیکھیں گے. یہ ایک اور بات جو ہم سیکھیں گے ایک اور اینگل سے، وہ آپ کی سمجھ کے لیے یہ ہے، how from simple faith we can move to perfected faith. یہ تھیولوجی کی بات ہے. ہم سادے ایمان سے کامل ایمان تک کیسے پہنچیں. ہم سمپل فیتھ سے پرفیکٹڈ فیتھ تک کیسے پہنچیں گے. سو آج کے پیغام میں آپ نے ڈسکور کرنا ہے آپ کے لیے کہ آپ ایمان کے کس درجے پہ ہیں. Is your faith simple? Is your faith growing? Is your faith mature? Or is your faith perfected? جب تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا آپ بچوں کی طرح حرکتیں کرتے رہیں گے. You will act like babies and kids in Christ. But when your faith is perfected and matured, you behave in another way. ایمانداروں کے بیہیویئر میں جو ڈفرنس ہے وہ بیسیکلی ان کے ایمان کا بھی ڈفرنس ہے. It shows the level of faith in your life. So if you behave like baby Christians, your faith is baby faith, simple faith, little faith. کم اعتقادوں خداوند نے کہا. ایک جگہ پہ خداوند نے کہا تمہارا ایمان تھوڑا ہے. کسی کے بارے میں خداوند نے کہا کہ تمہارا ایمان بہت ہے. That is perfected faith. تو آپ کس لیول پہ ہیں؟ So if your faith is not growing, there is something wrong with you. آپ کسی دلدل میں ہیں. You are spiritually stuck. اگر 5 سال پہلے بھی آپ کی وہی رویے تھے، وہی طبیعتیں تھیں، وہی ایٹیٹیوڈز تھے اور آج بھی آپ وہیں کے وہیں ہیں، you are not growing and not going anywhere. اپنے آپ کا انالیسس کریں. I need to change. I need to change. I need to change and become like Jesus Christ. Hallelujah. مجھے تبدیل ہونا ہے، ٹرانسفارم ہونا ہے، اور کس کی مانند بننا ہے؟ مسیح کی مانند بننا ہے. سوئم پڑھیں جیمز 2 21ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک. یعقوب کا خط 2 باب 21ویں آیت سے، بلکہ 20ویں آیت سے 26ویں آیت. مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا. اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور وہ خدا کا دوست کہلایا. پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. اسی طرح راہب فاحشہ نے بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. آمین. آمین. خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. آمین. آئے ہم ایک دعا کریں. خدا روح القدس، آج کی اس عبادت میں ہم سب تجھے ویلکم کرتے ہیں.
تیرا جلال، تیری قدرت، تیری بزرگی ہمارے درمیان انڈیلی جائے. ہم سب کو برکت دے اور کلام کو نازل کر، یسوع مسیح کے نام میں آمین. سو یہاں پر جیمز جو ہے فیتھ کے تعلق سے 2 ایگزامپلز دیتے ہیں. نمبر 1 کس کی ایگزامپل ہے؟ باپ ابراہیم کی. آپ میں کہا پوری طرح سنتے نہیں ہیں. کس کی ایگزامپل ہے؟ باپ ابراہیم کی. جب جیمز جو ہے خدا کے اس عظیم خادم کو باپ ابراہیم کہہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ کلیسیا بھی ان کو کیا کہے؟ باپ ابراہیم، باپ ابراہیم. اور جو بائبل میں بزرگوں کے نام آتے ہیں بڑے احترام سے نام لیا کریں، ان کے ساتھ کوئی ٹائٹل ضرور لگایا کریں. سو باپ ابراہیم کا ذکر فرماتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری اگزامپل کیا ہے؟ ہاں جی، رحاب کی. اور ان کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے، جیسے بدن روح کے بغیر مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز نوٹ کریں 23ویں آیت میں، اور ایمان اعمال سے ایمان کامل ہوا. بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے ایمان کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور ایمان سے ایمان کامل ہوا. کون سا ایمان بن گیا؟ کامل ایمان. کیا ایگزامپل دے رہے ہیں جیمز یہاں پہ کہ دا مومنٹ وین ابراہیم واز سیکریفائزنگ آئزک، ہز فیتھ واز بینگ کنورٹیڈ انٹو پرفیکٹ فیتھ، اور ہز فیتھ واز بینگ پرفیکٹڈ. کامل ہو رہا تھا. اور نیچے وہ ذکر کرتے ہیں ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور وہ خدا کا دوست کہلایا. 2 واقعات وہ بیان کر رہے ہیں. باپ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی. باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ولنگلی پیش کیا ماؤنٹ مورایا پر قربانی کے لیے، اور ان کا ایمان کامل ہوا. 2 واقعات ہیں. There was a time when he believed on God, and there is a time when he was willing to sacrifice Isaac. ان دونوں واقعات میں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ 30 سالوں کا اپروکسیمیٹ. 30 سال. 30 years ago he believed, and that faith was called righteousness, or accepted as righteousness before God. And throughout 30 years Father Abraham's faith was tested. اور یہ تقریباً ان کے ایمان کا ہائیسٹ ٹیسٹ تھا. Theologians کہتے ہیں this was the supreme test of the faith of Abraham. اور اس ٹیسٹ میں ان کا ایمان جو ہے وہ کیا ہوا؟ کامل ہوا. کتنے سال لگے ہیں سفر میں؟ 30 years. From a beginning faith to a perfected faith, 30 years. The same process is going into your lives. آپ کی زندگیوں میں یہی پروسیس جاری ہے. خدا آپ کے ایمان کو کامل ایمان کی طرف لے کے جا رہا ہے. Through the situations of your life, through the events and the happenings of your life, your faith is being perfected. آمین. یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے جو خدا کا بندہ اس پیسج میں ہم تک پہنچا رہے. اب جو کویسچن آپ کے لیے ہے، where is your faith؟ آپ کا ایمان کہاں پہ ہے؟
beginning faith, growing faith, zero faith, مردہ ایمان, کوئی ایمان نہیں ہے. No charity, no love, no compassion, no works of goodness. یا آپ کا ایمان جو ہے وہ کامل ایمان ہے. This is the difference between every believer. سب ایماندار ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, سب کی دعائیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں, ہر چیز کا اثر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. The level of faith counts too much. So آج آپ اپنے ضرور ایمان کو دیکھیں, اور اگر آپ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں, let your faith grow today. سو چند ایک سوالات جو آپ کے سامنے ہیں وہ یہ ہے, ٹوڈے واٹ از دا لیول آف یور فیتھ. کیا آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی میں رسک جو ہیں وہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ خدا جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو, آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نئے ایریاز میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ آپ فیتھفلی اپنے چرچ کے ساتھ ہیں, یا آپ دائیکی دے رہے ہیں, یا واٹ ایور از ریکوائرڈ فرام یو؟ کیا آپ بیماری میں بھی یہ ایمان رکھتے ہیں خدا مجھے شفا دے گا, اور آپ میڈیسن لینے سے ویٹ کر رہے ہیں, یا یو آر پلینگ سیف؟ آج کے دور کی جو ایک پرابلم ہے بہت سی ایمانداروں کی وہ یہ ہے, وی وانٹ ٹو پلے سیف. ہم بڑی کیلکولیٹڈ موو کرنا چاہتے ہیں, ہم سیف سائڈ پہ رہنا چاہتے ہیں, ہم خدا کے لیے کوئی بلائنڈ سٹیپ نہیں لینا چاہتے. اور فار ایگزامپل, آئی نو دس از اے ڈیفیکلٹ میسج. ایک خادموں کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. سم ٹائمز کئی لوگ فل ٹائم خدمت کے لیے بلائے جاتے ہیں, لیکن وہ ساری عمر نوکری نہیں چھوڑتے. دے آر ویٹنگ, اتنا جمع ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, اور وہ فیتھ کا وہ سٹیپ نہیں لیتے. ان کا ایمان کا لیول جو ہے وہ ڈفرینٹ رہے گا. Sometimes God is saying to you کہ maybe 1 لاکھ روپیہ میرے کام کے لیے دے دو, and you want to play safe. وہ آپ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ دعا کر, خداوند کنفرم کر, خداوند یہ کر, خداوند وہ کر. You don't want to give it. You wait. بے شمار چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی ہیں جو خدا آپ سے مانگ رہے ہیں, لیکن آپ انتظار کریں, آپ دے نہیں رہے ہیں. You want to play safe. کہ پھر مجھے کہاں سے ملے گی, پھر ہمارا کیا ہوگا, اور other things are going on in your mind. سوال یہ ہے, دوسرا سوال یہ ہے, کیا آپ روحانی طور پر گرو کرنے میں آپ بہت سا وقت لے رہے ہیں؟ وقت کے لحاظ سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا, پال سیز, لیکن مجھے اس بات کی ضرورت پڑی ہے کہ ابتدائی باتیں تمہیں پھر سے سکھائی. Are you growing spiritually too slow؟ کہ ان 4-5 سالوں میں ایک چینج آپ کی زندگی میں آتا ہے. اگر آپ اتنا سلو چلتے رہیں گے تو آئی ڈونٹ نو مسیح کے آنے تک آپ کہیں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. کیا ابھی تک آپ اپنی زندگی میں غصے کو فائٹ کر رہے ہیں؟ کیا ابھی تک مایوسیاں آپ پہ چھائی ہوئی ہیں؟ کیا ابھی تک آپ کی زندگی میں گلے شکوے ہیں؟ آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اپنی زندگی پہ غور کریں, کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جو اب تک آپ کی زندگی میں سے نکل جانی چاہیے تھی, and you are still struggling. 10 سالوں کے بعد, 15 سالوں کے بعد بھی, 20 سالوں کے بعد بھی, you are still struggling with them. اور کئی لوگوں کو کئی دفعہ پھر اپنے آپ کو کور کرنا پڑتا ہے, جھوٹ بولتے ہیں, کور کرتے ہیں.
جو کچھ نہیں ہوا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، وہ بیان کرتے ہیں. آر یو اسٹل اسٹرگلنگ ود اٹ؟ کئی لوگ جو چرچ میں آتے ہیں سگریٹ نہیں چھوڑتے ہیں، نشے کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور چیزوں کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں. ویئر از یور فیتھ؟ کون سی نجات ملی آپ کو؟ ویئر از یور فیتھ؟ جو ایمان آپ کو نجات دیتا ہے وہی ایمان آپ کو رہائی دینے پر بھی قادر ہے. The faith that saves you is the faith that heals you, is the faith that delivers you, and it's the faith that sets you free. This is the same faith. ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی ایمان ہے جو ایک ہی دفعہ رسولوں کو دیا گیا. Same faith, same faith, same faith. But you are not acting on it. You don't want to act on it. پانی پہ چلنا نہیں چاہتے ہیں آپ، کہیں آپ ڈوب نہ جائیں. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن. بائبل کی یہ واحد آیت ہے جو 4 مرتبہ آئی ہے بائبل میں. Without faith it is impossible to please God. آپ کو کسی نے نجات کے بارے میں غلط بتا دیا کہ جب آپ نجات پا جائیں گے تو آپ ساری زندگی ہوا میں اڑتے رہیں گے، کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی پرابلم نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی آپ پر. بائبل میں کوئی ایسی آیت نہیں. کسی نے غلط بتایا آپ کو. نجات کا مطلب ہے گناہ معاف ہو گئے، جنہاں نو معافی مل گئی ہے انہاں دے پاگ جا گئے. Your struggles are there, temptations are there, trials are there, the enemy is there, but every time when you fight, you win. You get it? ہر مرتبہ جب آپ دشمن کا مقابلہ کریں گے آپ فتح پائیں گے. مسیح میں تم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا گیا. سو ایک انگلش کا کوٹ ہے، میں اس کو ویسے پڑھ رہا ہوں. God has ordained that even though we are being made like Jesus, it only happens little bit at a time. And sometimes that little bit seems to be very little indeed. خدا نے یہ مقرر کیا ہے کہ ہم سب آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ سٹیپ بائی سٹیپ مسیح کی مانند بن رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت ہی آہستہ آہستہ بن رہے ہیں. آپ اتنی بھی آہستہ نہ بنیں کہ آپ دنیا کے ہم شکل بن جائیں. آپ نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے ہم شکل نہیں بننا ہے. آپ نے دنیا میں رہنا ہے، مسیح کے ہم شکل بننا ہے. ہاللیلویا. This is what the church is. اپنے آپ سے یہ سوال کریں، ابھی مجھے اور کس قدر زیادہ مسیح کی مانند بننا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں. Think over it. How much more I need to become like Jesus Christ. اور اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو کچھ لوگوں کے لیے 90% ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے بھی 80% ہے، کچھ کے لیے 70% ہے. ہم نے ابھی مسیح کی مانند بننا ہے. اور دوسرا سوال اپنے آپ سے یہ کریں کہ اب تک میں کس قدر مسیح کی مانند بن چکا ہوں. اگر آپ سچائی کے ساتھ ان دونوں سوالات کے جوابات اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دے لیں گے تو آپ یقیناً آگے بڑھنے میں کچھ نہ کچھ انسینٹیو رکھیں گے. کوئی آپ کے سامنے حقیقت ہوگی کہ میں کتنا پیچھے ہوں اور مجھے کس قدر آگے بڑھنا ہے. چرچ میں آنا ضروری ہے، ورشپ کرنا ضروری ہے، اور ساری باتیں جو ہیں جو ہماری عبادت کا حصہ ہیں، فائن، گڈ، ویل، لیکن ان سب چیزوں کا جو الٹیمیٹ کاز ہے وہ مسیح کی مانند بننا ہے.
آج کے چرچ نے آپ کی کتنی مدد کی ہے کہ آپ مسیح کی مانت بنیں؟ پچھلے سنڈے آپ کی کتنی مدد کی ہے چرچ نے، آپ مسیح کی مانت بنیں؟ ورشپ نے آپ کی زندگی میں کتنا ان پٹ کیا ہے کہ آپ کے مزاج میں تبدیلی آ جائے؟ پاکستان کے چرچ کو میں ریکویسٹ کروں گا، گو فاسٹ. آپ بہت ہی سلو جا رہے ہیں روحانی زندگی میں، روحانی ترقی میں، روحانی باتوں میں. یو آر گوئنگ ٹو سلو، ٹو سلو، ٹو سلو. اور آپ اتنے سلو جا رہی ہیں کہ جو ڈینجرس لیول پہ ہیں. اتنا ٹائم نہ لیں میچیور ہونے میں. زیادہ سے زیادہ 3-4 سالوں میں آپ کو کسی نہ کسی میچیورٹی کے لیول تک پہنچنا چاہیے. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا. جب میں بالغ ہوں، I am now grown up, matured, I think like and I behave like and I talk like mature people. So مجھے شرمندگی ہوتی ہے جب ہم بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، اتنے سالوں بعد بھی they still behave like baby Christians. What are you doing? آپ کی روحانی ترقی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری ٹیچ یو، ٹو گیو یو دا پرنسپل، گائیڈ یو، لیکن چلنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. فیصلہ آپ کی اپنی ذمہ داری. اور جب ہم یہ پیچھے اسٹڈی کر رہے تھے ہولینس کی سیریز کو، اور ایک میسیج آپ کو یاد ہوگا، ہم سب اکثر باتوں میں خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا. We talk too much and much of it is nonsense. دوسروں کے خلاف، اس کے خلاف فضول باتیں. We talk too much and much of it is nonsense. اپنی زندگیوں کو آرگنائز کریں، ریسٹرکچر کریں. کل میں اور جوید بھائی ایک سیمینار میں تھے محمود بوٹی میں، ہولی اسپرٹ پہ سیمینار تھا. تو پہلا میسج جوید بھائی نے دیا، دوسرا میں نے دیا. So whenever I begin, I ask the pastor how much time I have. مجھے پتا ہو میرے پاس کتنا ٹائم ہے تاکہ میں اس کی لمٹ میں رہوں. تو پادری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا جتنا ٹائم آپ لے سکتے ہیں آپ لیں. ہم نے سیمینار کیا اسی لیے ہے، ہم سیکھنا چاہتے ہیں. So that we learn something, so that we grow in the word. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا خدا کے کلام سے. So next point جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، for your spiritual growth, to become like Jesus. اپنی زندگیوں میں سے گاربیج کو نکالنے کے لیے you have to fight. چرچ میں بیٹھے بیٹھے غصہ آپ کی زندگی سے نہیں نکل جائے گا. You have to decide. کہیں عبادت کرتے کرتے آپ کی زندگی کے میں جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہ بریک نہیں ہو بھی سکتے ہیں ٹائمز بیکاز آف دا انوائنٹنگ، بٹ دس از ناٹ دا پروسیجر. یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. جوشوا از ویری کلیئر. ہی سیز میں اور میرا گھرانہ ہم خدا کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے. آج کے دن تم فیصلہ کر لو کہ تم نے کیا کرنا، تم کس کی پرستش. میک یور ڈیسیژن، میک یور ڈیسیژن. سو اگر آپ مسیح میں فتح پانا چاہتے ہیں، ریممبر ون تھنگ، فائٹ. اندر کی جنگیں بھی لڑیں جو پرابلم ان سائڈ ہیں، اور باہر سے بھی جو دشمن حملہ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی فائٹ کریں. فائٹ اینڈ وکٹری ول کم. فائٹ نہیں کریں گے، نو وکٹری. جب بنی اسرائیل ملک کنعان میں داخل ہوئے، فار ایئرس اینڈ ایئرس اینڈ ایئرس دے ور فائٹنگ دا اینیمیز. قاضیوں کی پوری کتاب جو ہے ان کی فائٹ ہے، فائٹنگ بک. اینڈ ریممبر ون تھنگ، دشمن اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ کمزور ہے.
लेकिन ही इज क्लेवर। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। योर एनिमी इज नॉट स्ट्रांग, ही इज वीक, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी फाते हैं। हालेलुया। बट द प्रॉब्लम इज ही इज क्लेवर and he is deceptive. He is clever and he is deceptive. Fight for your victories. Fight for your victories. Without fight, no victory. हम स्पिरिचुअल विक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, और इससे मेरा मतलब क्या है फाइट करने से? 2 दिन की दुआ, 1 दिन रोज़ा रख लिया, 100 रुपये चंदा दे दिया, और आपने ये सोच लिया है खुदा ने मेरी ये दुआ सुन ली है, मेरा दुश्मन शिकस्त खा गया। इट्स नॉट दैट ईजी। योर एनिमी स्टिल देयर। एनी छेती नहीं जानता दुश्मन। फाइट अंटिल द विक्ट्री हैपन्स। अगर आप किसी की नजात के लिए दुआ कर रहे हैं, किसी की रहाई के लिए दुआ कर रहे हैं, किसी की जॉब के लिए दुआ कर रहे हैं, किसी की शिफा के लिए दुआ कर रहे हैं, किसी ब्रेक थ्रू के लिए दुआ कर रहे हैं, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग अंटिल इट हैपन्स। ये आप गलत तस्वर अपने ज़हन से निकाल दें। आप जो मॉडर्न डे पेंटिकॉस्टल्स हैं, इट इज़ नॉट ईजी। हाँ, जब आप इस ईमान के दर्जे पे पहुंचते हैं, यू हैव परफेक्टेड फेथ, थिंग्स कैन हैपन क्विकली, हो भी जाते हैं। बट इन रूटीन 1-2 चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम, आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है? बीमारी है, फोकस करें कि ये पूरा साल मैंने अपनी इस बीमारी के अगेंस्ट दुआ करनी है। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट, और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरी जिंदगी में यीशु की कामिल शिफा है। हालेलुया। पिछले साल जब बिशप एमस दादा हमारे दरमियान आए, तो बड़ी कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की तो बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी उनकी, वो ये थी कि उन्होंने कहा हमारी मिनिस्ट्री और हमारा चर्च, हम 1 महीने के लिए डिसाइड करते हैं कि हमें ये मेन प्रेयर करनी है, और वो पूरा महीना हम एक ही दुआ पे ज़्यादा फोकस करें। इफ़ वी नीड फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, हम पूरा महीना इस दुआ पे जोर देंगे, सो दैट रिजल्ट हैपन्स। जब हम 1500 बिखरी हुई दुआएं करते हैं 2-2 जुमलों की, और नेक्स्ट टाइम हमें याद भी नहीं रहता हमने वो दुआएं की भी थी। वी रीच नोवेयर। फोकस्ड प्रेयर्स करें, फोकस्ड जिंदगी बसर करें, एनिमी को टारगेट करें। यू आर इन अ स्पिरिचुअल वॉर, फाइट द एनिमी। चाहे फाइनेंसेस हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, जॉब है, मिनिस्ट्री है, और प्रॉब्लम्स हैं, मैरिटल लाइफ है, डाइवोर्सेस हैं, फाइट 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 द गुड फाइट ऑफ फेथ। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। मिसाल के तौर पर कोई 15 सालों से बीमार है जी, गुर्दे का इन्फेक्शन हो जाता है हर 3-4 महीने बाद, तो उसे 1 साल उधरी दुआ क्यों नहीं कर लेंदे टेक? वंस एंड फॉर ऑल, खुदा से खत्म कर खत्म कर खत्म कर। गरचे वो उसका दोस्त था, फिर भी उसकी बेहयाई के सबब से उसने उठकर उसको रोटियां दी। पढ़ा कि नहीं आपने? कितनी रोटियां? 3 रोटियां सर, नहीं दे रहा सी कि मैं रेस्ट कर रहा, फिर भी उसकी मांगते जाए, गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी। कोई असर तो पैदा करें अपनी दुआ में, कोई जोर तो पैदा करें अपनी दुआ में। जेकब इज देयर फाइटिंग विद द एंजल, खुदावंद तू मुझे बरकत दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आमीन। सो
What is the issue? जब हम डेड फेथ के साथ डेड प्रेयर्स करते हैं, नथिंग हैपन्स इन योर लाइफ. डे इन एंड डे आउट जो भी आपकी कोई मेन प्रॉब्लम है, ब्रेक थ्रू चाहिए, खुदा मुझसे कहें. शादी की प्रॉब्लम है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, कर्ज की प्रॉब्लम है, एनी अदर थिंग्स, एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फेथ. आप अपने ईमान पर एक्ट कर रहे हैं. पौलुस कहते हैं इब्लीस के हीलों और हमलों से ना वाकिफ ना रहो. 21वीं आयत पढ़ेंगे. जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया तो क्या वो इमाल से रास्तबाज न ठहरा? तो क्या वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जेम्स, अमाल से रास्तबाज ना ठहरा? जेम्स हमें इस पैसेज में 3 बातें जो हैं वो बाप इब्राहिम के ईमान के ताल्लुक से बताते हैं कि हाउ हिज फेथ जो 30 साल पहले वो खुदा पर लाया था, नाउ दैट फेथ इज बीइंग टर्न्ड इनटू परफेक्टेड फेथ, एंड गॉड इज वेटिंग कि बाप इब्राहिम का जो ईमान है वो कामिल हो, ताकि जो वादे और नबूवतें और प्लान्स और पर्पसेस खुदावंद उसके लिए रखते हैं वो उनकी ज़िंदगी में फुलफिल हो सके. So simply James is saying faith is justified by works or obedience. Faith is justified by obedience. और वो एग्जाम्पल कौन सी ले रहे हैं यहाँ पर? द सेक्रीफाइस ऑफ आइजक. पहली बात अभी जो 21वीं आयत हमने पढ़ी है, faith is always tested. Faith is always tested. अब जेम्स की जो ऑडियंस है वो जूइश कन्वर्ट्स है. ये जो 21वीं आयत है ये मास्टर स्ट्रोक है जेम्स के हाथ पे कलम से. ये जो 21वीं आयत लिखी गई है बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इसका. उसने बेहतरीन आयत यहाँ पे लिख दी है, क्योंकि हर जीव जो है वो बाप इब्राहिम को अपना बाप मानता है, ईमानदारों का बाप मानता है. तो उन्होंने किसकी एग्जाम्पल दे दी यहाँ पर? फादर इब्राहिम की, जिसको सारे यहूदी क्या मानते हैं? बाप मानते हैं, ईमानदारों का बाप मानते हैं. तो उसकी एग्जाम्पल जो है जेम्स ने यहाँ पे कोट कर दी है, और बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं ये मास्टर स्ट्रोक है जेम्स का यहाँ पे. इस बात को ज्यूज जो हैं और जो ज्यूइश कन्वर्ट्स जो थे वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि किसकी बात है? बाप इब्राहिम. बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके ईमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ, और ये नविश्ता पूरा हुआ कि खुदा इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया. तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि ईमाल से भी रास्तबाज ठहरता है. तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ जेम्स ओवर हियर. रास्तबाजी जो हमें मसीह में मिलती है वो ईमान से भी मिलती है और अमाल से भी मिलती है. लेकिन पहले क्या आता है? ईमान. पहले क्या है? ईमान. और ईमान क्या पैदा करता है? अमाल. अगर अमाल पहले आ रहे हैं तो फिर वो ये रास्तबाजी नहीं जो मसीह से मिलती है. पहले क्या आता है? ईमान. और वो ईमान क्या पैदा करता है? अमाल पैदा करता है. एक सिंपल टेस्ट आपके ईमान का,
آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے، آپ یسوع مسیح کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، آمین، آپ یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، آمین، تو پھر آپ میں سے آدھے سے بھی کم لوگ کیوں ہیں جو دعائے یقین دیتے ہیں؟ ریگولر کنسسٹنٹ دعائے یقین آدھے سے بھی کم لوگ ہیں جو اپنے چرچز میں دیتے ہیں۔ اوور آل چرچ کی بات کر رہا ہوں، 20% سے زیادہ فیملیز کسی بھی چرچ میں دعائے یقین نہیں دیتی اپروکسیمیٹلی۔ ویئر از یور فیتھ؟ دس از ڈیڈ فیتھ۔ ویئر آر یو لیونگ؟ ہوا میں زندگیاں نہ بسر کریں۔ سو پوائنٹ ابھی آج ہم پہلا پوائنٹ دیکھیں گے، دوسرے 2 پوائنٹس ہم اگلے سنڈے دیکھیں گے، اور یہ پوائنٹ ہے یور فیتھ از ٹیسٹڈ۔ جیسے باپ ابراہیم کا ایمان جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا، آپ کا ایمان جو ہے وہ بھی ٹیسٹ میں سے گزرے گا۔ اینڈ دس واز دا سپریم ٹیسٹ in the life of Abraham۔ 30 سالوں سے خدا کا بندہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کی کبھی کوئی انڈرسٹینڈنگ یا سمجھ نہیں دی گئی تھی کہ ایسا ٹیسٹ بھی تیری زندگی میں آ سکتا۔ And when the test comes, Abraham is thinking 30 سالوں کے بعد اب بھی ٹیسٹ کی ضرورت ہے، اب بھی میرے ایمان کے امتحان کی ضرورت ہے۔ For 30 years I am walking with God. So always remember آپ کی زندگی میں ٹیسٹ آتے رہیں گے تاکہ آپ کے ایمان کو کامل بناتے چلیں۔ خدا آپ کی زندگی میں آزمائش نہیں لاتا ہے، امتحان لاتا ہے۔ ابلیس آپ کو آزماتا ہے، خدا آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ You get it? اور in a way they are linked together۔ آپ کی زندگی میں جو امتحان آتا ہے، اگر آپ اسے پاس کر جائیں تو وہ ٹیسٹ ہے، اگر آپ فیل ہو جائیں تو وہ ٹیمپٹیشن ہے۔ ٹیمپٹیشن ابلیس کی طرف سے ہے، ٹیسٹ خدا کی طرف سے۔ I know it's difficult to understand at this point، لیکن اگلی دفعہ ہم اسے اور کلیریفائی کریں۔ تو اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی بار بار ایمان کے امتحان آتے رہیں گے۔ And it was the supreme test in Abraham's life۔ اور یہاں پہ آگے جیمز جو آیت کوٹ کرتے ہیں، آئے ہم اسے پڑھیں، عبرانیوں 11واں باب اس کی 8ویں آیت۔ Hebrew 11:8۔ ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ This is the point when Father Abraham acted and he got saved۔ اور یہ ذکر کہاں پہ ہے؟ پیدائش 15 باب اس کی 6 آیت۔ تو جینیسس 15:6 وہ جگہ ہے جب ابراہیم جو ہے وہ خدا پر ایمان لاتے ہیں، اور ایک نجات کا جو پروسیس ہے وہ ان کی زندگی میں شروع ہوتا ہے۔ اینڈ دین اٹ ٹوکس 30 ایئرس کہ ہم آئزک کے اس واقعے تک پہنچتے ہیں۔ سو دوسری بات جو ہم ٹیسٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں، ایمان کے امتحان کے تعلق سے دیکھتے ہیں، the test for Abraham came in a most unexpected way۔ He had no idea کہ خدا مجھ سے یہ بھی مانگ سکتا ہے، مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ ماضی میں انہوں نے کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں دیکھا جس میں خدا نے ایسی کسی ٹیسٹ کا یا قربانی کا
तकाजा किया हो। आपकी जिंदगी में वो टेस्ट आएंगे जिनका आपको पहले तजर्बा नहीं है। अजीब अजीब हालात, मुश्किलात, परेशानियां, डिस्टर्बेंस आ सकती हैं। आपकी जिंदगी में वो टेस्ट नहीं आएंगे जिनका आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। आपकी ज़िंदगी में वो टेस्ट आएंगे जो आपके ईमान को आगे बढ़ाते हैं, जिनका आपको पहले तजर्बा नहीं है। एंड एवरी टाइम यू पास अ टेस्ट, योर फेथ इज़ इम्प्रूव्ड। आप ईमान में आगे बढ़ते हैं और आप उस जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपका ईमान जो है वो कामिल होगा। एक इन मुश्किल बातों में एक छोटी एग्जांपल मैं आपको दूं, लेमैन लेवल पे आप समझ सकें मैं क्या कह रहा हूं। फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको हर्ट किया, परेशान किया, ये किया, वो किया, एंड यू जस्ट फॉरगिव। खुदा तेरा भला करे। यू हैव एक्टेड ऑन फेथ, यू हैव एक्टेड ऑन योर फेथ। आपने ये नहीं कहा जाओ क्यों किया, ये किया, वो किया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेनू पता नहीं मेरा हाली। यू जस्ट से नथिंग, यू आर वॉकिंग ऑन फेथ। किसी मोमेंट पे किसी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है, बट यू स्टॉप इट। आप अपना नुकसान उठा लेते हैं, कोई बात नहीं, but next time you are careful. पिछले हफ्ते यहाँ पे हमने मजदूर लगाए, 2 कारपेंटर थे। somehow उन्होंने दरवाज़ा बनाना था और वो जुगाड़ जो है वो लेट आई, तो I already told them you can go home, कल आ जाएगी, तुसी बना लेना। उन्हें जी असी वेट करने, बैठे रहे वो कुछ 6 बजे जाके जुगाड़, रात को उन्हें रौला पाते शाम को दिहाड़ी दवो। I told them you don't deserve it, you have worked nothing, तुमने काम किया नहीं, हमने तुम्हें कहा घर चले जाओ, अभी हमारे पास नहीं अवेलेबल चीज़ है, नहीं जैसे दिहाड़ी लेके जानी। कोई आधा पौना घंटा we had a talk with them, ultimately I gave them। मैंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, I give you for the work you haven't done, but I just don't want to fight with you। मैं तुम्हारे साथ आर्गूमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारा जहन छोटा जहन है। I don't want to disturb my anointing। ये तुम 2,500 ले जाओगे, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मसा मेरी ज़िंदगी पर है वो लाखों का है। मैं इस फजूल बहस में नहीं उलझना चाहता। Although you are wrong, हर रोज़ में उन्हें you are wrong, still I have paid you your wages। मेरा खुदा जाने, उसके काम जाने, हम बहस में नहीं पढ़ते हैं। So when there is a change in your life, this means your faith is growing, your faith is growing। हालेलुया। पहले आप जिन बातों से नाराज होते थे अब नहीं होते हैं। पहले आप जिन लोगों से नाराज होते थे अब नहीं होते हैं। पहले जो आप मूड दिखाते थे अब आप नहीं दिखाते हैं। This means you are becoming Christian, you are growing। और आपके लिए ये उम्मीद मौजूद है that sooner or later your faith will be perfected। हम एक हवाला पढ़ें और then we will conclude। इब्रानियों 11वां बाब उसकी 19वीं आयत। क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है, चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। जब ये टेस्ट इब्राहिम के सामने आया तो 2 बातें इब्राहिम के सामने हैं। If I kill the boy, if I kill Isaac, I kill the promise।
فیتھ کیا ابراہیم کا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کس کے ساتھ؟ آئزک کے ساتھ. I will make you a big nation. If I kill Isaac, I kill the promise of God. اور باپ ابراہیم کا ایمان یہ ہے میں آئزک کو تو مار سکتا ہوں، خدا کے پرامس کو نہیں ختم کر سکتا ہوں. خدا کی پرامس وہیں سٹے کرتی ہے. اگر خدا نے وعدہ کیا ہے تو وہ آئزک کو زندہ کر دے گا یا وہ اس کو مرنے نہیں دے گا. This is his faith. کہ اگر خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں نے خدا کی بات کو سنا ہے، خدا نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں، پھر اگر ہم اپنا نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں خدا پھر بھی ہمارا نقصان پورا کرے گا. خدا پھر بھی ہمیں برکت دے گا. اور پیدائش 22 باب میں 2 دفعہ ابراہیم یہ کہتے ہیں میں اس بچے کو زندہ واپس لاؤں گا. 22 باب 5ویں آیت، 22 باب 7ویں آیت. آئزک ابراہیم سے پوچھتے ہیں ویئر از دا لیمب؟ لکڑی ہے، فلان چیزیں ہیں، ایوری تھنگ از دیئر، ویئر از دا لیمب؟ تو باپ ابراہیم کا جواب کیا ہے؟ God himself will provide. This is faith. This is faith. This is faith. چرچ کے لوگوں یہ ایمان ہے. برا نظر نہیں آ رہا ہے but Abraham believes God will bring a lamb for me. شفا نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ ایمان ہے خدا میرے لیے مہیا کرے گا. معجزہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ایمان یہ کہتا ہے خدا میرے لیے مہیا کرے گا. ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا میرے لیے مہیا کرے گا. یہ ہے ایمان کی زبان. This is the language of faith. This is the definition of faith. This is the theology of faith. خدا مہیا کرے گا، خدا خود مہیا کرے گا. آئیں پڑھیں 22ویں باب 7ویں آیت. خدا خود میری رہائی کا انتظام کرے گا، خدا خود میرے معجزے کا انتظام کرے گا، خدا خود میرے رہائی کا، آزادی کا، برکت کا، خوشی کا انتظام کرے گا. اور اس نے آلریڈی آپ کے لیے کر دیا ہے صلیب پر، اور آج بھی یروشلم میں اس کی قبر خالی ہے. ہاللیلویہ. سب کہیں خدا خود میرے لیے مہیا کرے گا. آمین. This is your faith. Faith begins from here. You are jobless, خدا تیرے لیے مہیا کرے گا. Other problems, خدا تیرے لیے خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. Don't be depressed, don't be discouraged. خدا تیرے لیے مہیا کرے. خدا جانتا ہے برے کو کہاں سے لانا. There is a lamb in the thicket. There is a lamb for you in the thicket. جھاڑیوں میں آپ کے لیے خدا نے ایک برا رکھا ہوا. This means there is a providence for you hidden somewhere. You can't see it. آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن تیرا خدا دیکھ سکتا ہے. There is a lamb in the thicket. آپ کے لیے شفا موجود ہے، آپ کے لیے رہائی موجود ہے، آپ کے لیے برا موجود ہے. God will provide. کتنا چینج آیا ہے 30 سالوں میں ابراہیم کی زندگی میں. There was a time جب انہوں نے کوشش کی خدا کے اس وعدے کو خود پورا کریں. خدا کے اس وعدے کو خود پورا کریں. There was a time in his life. وہ بھی ایمان کا ایک دور تھا لیکن یہ کامل ایمان کا ایک دور ہے. ابراہیم نے کہا I am going to do nothing. If God says kill the child, I am going to kill the child.
اور خدا خود ہی اپنا وعدہ میری زندگی میں پورا کرے گا. دس از دا چینج. پہلے انہوں نے اس وعدے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، میں اس وعدے کو پورا کروں گا، اور اب انہوں نے اس وعدے کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ ہے ایمان کی تبدیلی. From one level of faith to the higher level of faith. آپ اپنی زندگی، آپ اپنے حالات، آپ اپنی پریشانیاں، آپ اپنی الجھنیں خدا کے ہاتھوں میں دے دیں. God, this is not my problem, this is your problem. یہ میری فکریں نہیں، یہ تیری فکریں ہیں. اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری God, you take care of it. You take care of it. You take care of it. I have this problem, خداوند تیرے ہاتھوں میں چھوڑ. I have this problem, تیرے ہاتھوں میں. جو چنگا ہے سو دیوے گا یہوہ پہ لیے. God will give me best. God will give me best. God will give me best. This is the transition in faith. پہلے وہ ایک چیز خود کرنا چاہ رہے ہیں، اب انہوں نے خداوند پہ چھوڑ دیا. If he is going to do it, let him do it. I will leave everything in God's hand. This is perfected faith. یہ ہے کامل ایمان. When you leave everything in God's hands, your enemies, your problems, your future, your tensions, خداوند تیرے ہاتھوں میں ہے، تیرے ہاتھوں میں ہے. ہماری زندگیاں تیرے ہاتھوں میں ہیں، میرے بچے تیرے ہاتھوں میں ہیں، میرا فیوچر تیرے ہاتھوں میں ہے، میری زندگی تیرے ہاتھوں میں ہے، میرا جینا میرا مرنا تیرے ہاتھوں میں ہے، ہمارا سب کچھ تیرے ہاتھوں میں ہے. Do you believe it? بہت کم لوگ یس کریں. سیکھیں، چلیں، موو کریں. Your faith will be perfected. ہاں جی حوالہ پڑھیں, then we close it. پیدائش 22واں باب اور اس کی 7ویں آیت. تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا, اے باپ. اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا, دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں, پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا, اے میرے بیٹے, خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا. سو وہ دونوں آگے چلتے گئے. آمین. ابراہیم یہ بھی کہہ سکتے تھے, بیٹا تو ہی بر رہا. اس وقت تک یہی حقیقت تھی, لیکن وہ اس سے ایک اور بڑی حقیقت کو دیکھ رہے تھے. حقیقتوں کے پیچھے بھی حقیقتیں ہوتی ہیں. کاش آپ ان حقیقتوں کو دیکھ سکیں جو کلوری پر ہمیں دی گئی ہیں. ہاللیلویہ. جو حقیقتیں آپ کو نظر آتی ہیں ان کے پیچھے اور بھی حقیقتیں ہیں. اور کامل ایمان وہ ہے جو اس حقیقت کو نہیں دیکھتا ہے جو نظر آ رہی ہے, وہ اس حقیقت کو دیکھتا ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے, جو خدا کی ذات میں موجود ہے, جو خدا کی ذات میں پوشیدہ ہے. خدا اپنے لیے سوختنی قربانی کے لیے برا خود مہیا کرے گا. Live in that faith. اس ایمان پہ زندگی بسر کریں. کہ یہ لوگ ہیں پتہ نہیں کیوں ہے, سونامی آ جائے گی, زلزلے آ جائیں گے, اکانومی کریش ہو گئی ہے. خدا کے لوگوں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے بھی روٹی کھا رہے تو ان بھی کھاندے رہو. تیرے صفتاں دے گانے یا گیت نالے کرنا شکر ہے, کچھ نہیں ہوگا. دعا کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں. ایماندار خدا کے ہاتھوں میں ہے, چرچ خدا کے ہاتھوں میں ہے, مقدس خدا کے ہاتھوں میں ہے. ہاللیلویہ. آج سے اس بات کے لیے اسٹرگل کریں, لیٹ مائی فیتھ بی پرفیکٹڈ. آگے بڑھیں ہم ایمان. سو آپ کی زندگی میں ٹیسٹ آتے ہیں. فیتھ از ٹیسٹڈ. When faith is tested, faith is activated. And when faith is activated, faith is perfected. آمین. یہیں سے خدا ہم نے چاہا تو ہم نیکسٹ ٹائم شروع کریں. آمین. یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے. اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات
मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।